رکھنے والے پہ تو اور بھی پیار آتا ہے. بولو روزہ رکھنے والے پر. ہاں عورتوں میں تو آواز نہیں جاتی نا. ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا کریم، کتنا رحیم، اور اس کو بندوں سے کتنا پیار ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سلیمہ. نام یاد رکھو. کیا نام؟ مرد ہے، مرد صحابی ہے. نام کیا ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی. یہ اس لیے سناتا ہوں رمضان کی مناسبت سے. اور دیکھو اسی سے مانگو کرنے دھرنے والا وہی حضرت سلیمہ. بولو کیا نام؟ پورا نام حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری المدنی. آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت سلیمہ. غریب ہے، بہت غریب. بولو بہت غریب. اور نئی نویلی شادی ہوئی ہے. بھائی نئی نویلی کا مطلب ہے 2-3 دن. آپ کو بھی اندازہ ہوگا نا 2-3 دن شادی کے بعد وہ، کیونکہ 2-3 دن 4-5 دن تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے اچھی چیز ہے تو میری بیوی ہے. اور 2-4 سال کے بعد لگتا ہے سب سے گھٹیا اگر کوئی ہے تو میری بیوی ہے. اس کو اچھا، اس کو ٹینشن ہی نہیں، شادی نہیں کیا، اس کو گھٹیا نہیں اچھا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سلیمہ غریب صاحب ہے، شادی ہوئی ہے 2-3 دن ہوئے، رمضان مہینہ آیا. اب رمضان میں آپ کو معلوم ہے کھانے کا، بھائی جان بوجھ کر کھانا نہیں، جان بوجھ کر پینا نہیں، بیوی سے ملاقات کرنا. اب یہ رمضان کا مہینہ، غریب آدمی ہے، گھر میں ہے اور بیوی سے ملاقات ہو گئی، جان بوجھ کر ہو گئی. تو روزہ، ارے بولو نا، روزہ ٹوٹ گیا. ارے بھائی روزہ ٹوٹ گیا. اب خیال آیا کہ رمضان کا روزہ اور ٹوٹ گیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام ہو گیا. سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر جو جملہ فرمایا حلق تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو سنایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مجھے مسئلہ معلوم ہے کہ رمضان میں جان بوجھ کر کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی سے ملاقات کرنا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور بیوی سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کفارہ. بھائی جو روزہ جان بوجھ کر توڑے تو کیا کفارہ آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک غلام آزاد کرو. وہ زمانے میں غلام اور باندیا تھی، کہا ایک غلام فتحریر رقبہ، جاؤ ایک غلام آزاد کرو. تو وہ جو غریب صحابی تھے نا، کیا نام حضرت، کہ آنکھوں میں آنسو جیسے آ گئے. کہا اللہ کے رسول آپ غلام آزاد کرنے بولتے ہیں، میرے پاس کہاں سے غلام، خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا، میں کہاں سے غلام لاؤں گا؟ اللہ کے رسول آپ بتاؤ نا میں کہاں سے غلام لاؤں گا؟ میں خود غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. میں یہ جنگلوں میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں یا اپنے گدھے پر لے جاتا ہوں، بازاروں میں بیچتا ہوں، کچھ ملا نہیں ملا، بہت غریب آدمی ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے فَإِطْعَامُ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے کے روزے رکھو. کتنے مہینے کے؟ یعنی یہ رمضان تو ہے ہی، اور اس کے بعد کتنے دن ہو گئے؟ 30 ہاں 3 مہینے ہو گئے رمضان کے تو ہے ہی، اور اس کے بعد فصم شہرین متتابعین، ایسے 2 مہینے کے روزے رکھنے کا کہ بیچ میں گیپ نہیں کرنے کا. 60 روزے، یعنی یہ 30 اور وہ 60 کتنے ہو گئے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تیسرے روزے میں یہ حل ہوا ہے، 90 تک کیسے کھینچے جائیں گے اللہ کے رسول. اور صحیح میں آنکھوں میں آنسو دیکھا اللہ کے رسول تیسرے چوتھے روزے میں یہ گڑبڑ ہو گئی، اور آپ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 90 روزے رکھنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے، غلام آزاد کرو تو کہا میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. ہم نے کہا 2 مہینے کے روزے رکھو تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے. تو ہمارے نبی نے آخری بات کہہ دی فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، جاؤ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار ڈھونڈو، پورے مدینے میں چکر لگاؤ اور 60 کو پیٹ بھر کر کھانا. اللہ کے رسول صحیح بات بتاؤ، 12-13 گھنٹے ہو گئے میرے کو کھانا نہیں ملا ہے، اور آپ کہہ رہے کتنے کو کھانا کھلانا؟ 5-6 ہو تو سمجھ میں، 60 مسکینوں کو 60. اللہ کے رسول
تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھو یہیں، کچھ میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا، غریبوں میں بانٹ دینا. بولو سبحان اللہ. لیکن وہ صحابی دیکھو، صحابی کو ایمان کی کتنی فکر تھی کہ روزہ تو ٹوٹا ہے اور جان بوجھ کر ٹوٹا ہے اور میں کفارہ تو دے نہیں سکتا. وہ کئی کونے میں بیٹھ کے ایسے آنسو ٹپکے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو جا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے رسول کچھ آیا تو میں غریبوں میں بانٹ دوں. میں تو ہمارے نبی نے کہا تم بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بھی یہاں بیٹھے ہو، میں یہاں بیٹھا ہوں، آئے گا تو تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اللہ کے رسول اگر اس وقت میں میری موت آ گئی تو اس وقت میں میری موت آئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا اور میرے پاس اس کا پینلٹی بھی میرے پاس اس کی کوئی نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطمینان رکھو، اتنے میں بس اللہ کا کرنا. کہیں سے کوئی جماعت آئی اور اناج اور غلے کی بوری آئی، اناج اور غلے کی بوری، اناج اور غلے کی بوری آئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو سلیمہ تو تیاری سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. اور دو بڑے بڑے اناج کی بوریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کندھے پر اٹھاؤ. ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے، دوسری بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے، اس کو اپنے کندھے پر لے جاؤ. جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور جو ملے کھلا دینا. 60 کو کھانا کھلا دو گے تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. اب تم کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اب یہ جو روزہ گیا اس کی ایک قضا کر لینا، بات ختم ہو گئی. بولو بات ختم. خیر وہ چلے گئے، کتنے وزن والی وہ 2 گھونیاں ہوگی وہ لے کے چلے گئے. میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تیاری کر رہے. دیکھا واپس آئے کون؟ سلیمہ. وہ 2 بوری لے کر آئے، دونوں بوریاں لے کر آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، دونوں بوریاں لا کر پورا بدن پسینے میں شرابور. کہاں گئے ہوں گے چلچلاتی گرمی میں، رمضان میں کھا کے لے رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے اناج بانٹا نہیں؟ ارے کوئی غریب ملا ہوتا، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی لاچار، کوئی مجبور، ارے بانٹ کے آئے ہوتے نا، تمہارا کفارہ ادا ہو جاتا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ کے رسول پورا مدینہ چکر لگایا، اللہ کی قسم میرے سے بڑا غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب کے گھر میں گیا، کہیں تھوڑا تھوڑا اناج ہے، کہیں جو ہے، کہیں گیہوں ہے. ایک میرا گھر ایسا ہے جہاں ایک دانہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کا طریقہ 2 ہوتے تھے. ایک تو ایسا ہی مسکرائے جس کو اسمائل بولتے، اور کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے نا تو آپ کی داڑھ مبارک کی چمک نظر آتی تھی. آپ ایسا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ مبارک کی چمک نظر آئی اور فرمایا جا میرے اللہ نے کہا یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا کھا لے اور تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا.